چھوٹوں پہ کرو حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک زبردست برکت آئیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت، وہ مرے گا نہیں، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایک جسے یوں کہیں کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کریم ہمیں درود و سلام کی برکتیں، یہ روحانیت اور یہ چاشنی عطا فرمائے، اور نگاہ مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہم الحمدللہ عز و جل کوئی نہ کوئی ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں یوں کہہ لیجئے کہ یا تو پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی پرابلم کو ریزولو یا سولو کر رہا ہوتا ہے، مسئلے کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جسے دیکھا جائے تو اس کا ہونا یہ گھر میں مسائل بنا دے گا، اور اس کا نہ ہونا یہ زندگی کے اندر سکون لے آئے گا۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے عدم برداشت، جسے کہتے ہیں برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، کسی کی بات کو درگزر نہ کرنا، اگنور نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا مدنی چینل کے ناظرین ایشو ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر خود بخود زہر گھولتا رہتا ہے۔ بعض چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے مینول ہوتی ہیں، آپ کو ان کے لیے خود سے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں آٹومیٹک، خود کار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے حساب سے اپنا سرکل جو ہے یہ چلاتی رہتی ہیں۔ تو یہ عدم برداشت یہ ایک ایسا موڈ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو خودکار طریقے پر، جو آٹومیٹک طریقے پر ہماری زندگی کے اندر زہر جو ہے وہ گھولتا چلا جائے گا، اور جو شخص برداشت کرے گا وہ سکون میں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اس کو عاجزی ملے گی۔ سب سے بڑا انعام مدنی چینل کے ناظرین تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جسے مالک کریم عطا فرمائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عاجزی اور بندے کے دل میں عاجزی کا پیدا ہونا، انکساری کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے اور ایک انعام ہے، اور یہ اسی کو ملتا ہے جو برداشت کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جس میں عاجزی اور انکساری ہوگی، برداشت بھی شاید وہی کر پائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ خود سے ایروگنس کا شکار ہے، تکبر کا شکار ہے، انانیت کا شکار ہے، ایگو کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو ایسا بندہ یہ شاید کسی کی بات کو برداشت نہ کر پائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ انانیت، ایگو، ایروگنس، تکبر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر پرابلمز کریٹ نہیں کرتے بلکہ پرابلمز جنریٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہوتا ہے پرابلم کریٹ ہونا، زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے، اور ایک ہوتا ہے پرابلم جنریٹ کرنا، خود سے بنانا۔ ہماری زندگی گزارنے کے کچھ انداز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے پرابلمز خود بخود جو ہے وہ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اندازوں کو اگر دیکھا جائے اور ان باتوں کو اگر دیکھ لیا جائے، ان کو کنسیڈر کر لیا جائے، غور کر لیا جائے، اور ان کو مسئلوں کو حل کر دیا جائے، ان بری صفات کو، ان بری عادات کو، بری ہیبٹس کو چھوڑ دیا جائے، تو یوں کہیں کہ جس طرح سے پرابلمز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یوں ہی پھر وہ پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہونا بھی
شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عدم برداشت یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور شکر کے پہلو کی تلاش، چلیں اس کو بھی انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔ شکر کے پہلو کی تلاش سے مجھے ایک بات یاد آئی مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر ایسا جو ہے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے شاید اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے لیے کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک اہمیت کا حامل بہرحال ضرور ہوتا ہے۔ تو اس پر اگر بندہ کسی کا شکریہ ادا کر دے اور سامنے والے کی دل جوئی کر دے، اس کے دل کو خوش کر دے، اس کی حوصلہ افزائی کر دے اور درست طریقے کے ساتھ حوصلہ افزائی کرے، تو یہ سامنے والے کے لیے بھی ایک بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یار دوبارہ اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اس طریقے سے ایک حوصلہ افزائی کا معاملہ کرے۔ یہاں یہ بھی بات رکھیں کہ حوصلہ افزائی کے اندر اور چاپلوسی کے اندر، تملق کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چاپلوسی کرتے رہنا، یہ ویسے باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے، چاپلوسی، تملق اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو پرٹیکولر لفظ ہے وہ ہے تملق، چاپلوسی۔ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اس کتاب کے اندر آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ تملق کے حوالے سے، چاپلوسی کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول بھی مل جائیں گے۔ بندے کو چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جائز اور درست ذریعے پر کسی کے کام کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں پر بھی دو طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھی کام کی تعریف کی جائے، بندے کی تعریف نہ کی جائے، کام کی تعریف کی جائے، بندے کی تعریف نہ کی جائے، یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے۔ میری سوچ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام کی تعریف ہو لیکن بندے کی تعریف نہ ہو؟ تو کام کی تعریف ہو، بندے کی تعریف ہو، بہرحال تعریف تو ہو ہی جانی ہے۔ شکر کے پہلو کی تلاش، اس کی مراد کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ ہمارے جو سلسلے ہو رہے ہیں اس پر کسی نے مجھ سے اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کیے، تو میں نے اس کے سامنے کچھ پہلو رکھے، کچھ ایسی چیزیں گھر رکھی کہ جس میں شکر کے پہلو نکلتے تھے کہ آپ کو جو شکایت ہے، اگر یہ شکایت میں اگر یہ چیزیں ہوتی اور اسی طرح تکلیف زیادہ ہوتی تو پھر جو مطلب کہ اس کے ایشوز تھے، پرابلمز تھے، میں نے اس کے سامنے وہ پرابلم، اور اس پرابلم اگر یہ نہ یہ ہوتا تو، اگر یہ نہ یہ ہوتا تو، اچھا اس سے یہ زیادہ ہوتا تو چلو اس میں بہتری ہو جاتی، مگر اگر یہ ہو جاتا تو یہ جب اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، تقریباً 15-20 منٹ کی ڈسکشن تھی، تو 2 دن تک تو مجھے اس کا فیڈ بیک ملتا رہا کہ ایک شکر کے پہلو پر جیسا کہ اس کو تسلی سی ہو جاتی ہے، تو اس کی تسلی والا ذہن اور مزاج جب میرے سامنے آیا اور مجھے اس کا فیل ہوا کہ اس کو تسلی اور مزاج جیسے تسلی ہو رہی ہے، تو پھر میں چاہا کہ کیوں نہ اس کو ڈسکس کیا جائے، کیا پتہ کہ کئی فیملی، کیونکہ جب ہم سلسلہ کر رہے ہیں تو پھر لوگ کچھ نہ کچھ بات اور رابطہ کرنا، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے کہ آپ جو اتنا کہتے ہیں تو میرے گھر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح غیبت سے بچ کر بھی بات کرنی ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر ڈسکس کرنے کی حاجت و ضرورت محسوس بھی ہوتی ہے، تو تمام تر پہلو و تقاضوں کو سامنے رکھ کر پھر اگر ڈسکشن کی جائے اور کسی کو کوئی اچھی بات کہی جائے، اس سے فوائد ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے بھی قبر و آخرت کو سنوارنے والا کام ہو جائے گا۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ، خیر الناس، بہتر انسان وہ ہے من ینفع الناس جس سے دوسرے انسان نفع اٹھائیں۔ تو اگر آپ کی بات سے، آپ کے مشورے سے، آپ کی کوئی 2 میٹھے بول سے یا کوئی اچھے پہلو واضح کر لینے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی سکون میں آتا ہے، امن کا اس کو ملتا ہے، تو یقیناً یہ آپ کی بھی قبر و آخرت کو سنوارنے والے کام ہیں۔ اور اچھے پہلو کی طرف غور کرنا یہ بھی ہوتا ہے۔ میں نا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث سامنے آئی سلمان بھائی کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی میں کوئی خرابیاں نظر آتی تو اس کے اچھے پہلو کی طرف نظر کرو، ہے نا، یہ خلاصہ ہے روایت کا۔
تو اچھے پہلو کی تلاش سے اگر آپ مزاج بنائیں اپنا اچھا پہلو، خوبصورت پہلو، بہتر پہلو، اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ جو ہو رہا ہے یہ ہوتا. مثال کے طور پر میری مراد اچھے پہلو کی تلاش سے، اب چونکہ میں نے روایتی آپ کو ایک بچوں کی امی، بیوی، زوجہ، وائف کے عنوان پر میں نے بیان کی، اسی طرح شوہر کے حوالے سے ہی میں بیان کر دیتا ہوں کہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بیوی ہے، اس کے کچھ پہلو درست نہیں، یعنی کچھ اس کی عادتیں درست نہیں ہیں، تو آپ اس کی اچھی عادتوں کی طرف نظر کریں. کہ مثال کے طور پر ہوگی تو نظر کرے گا نا اچھی عادت کیا ایسا سلمان بھائی ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی شخص اچھی عادتوں سے یکسر خالی ہو. کچھ نہ کچھ عادتیں ہر انسان میں اچھی ہوتی ہیں، بس اس کو دیکھنے والی نظر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ پھل کی ساری ریڑی، یہ ساری کی ساری دکان کڑوے پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. کچھ اچھے پھل بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھا تربوز بھی نکل ہی آتا ہے، بس دیکھنے والا ہونا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے گھر جا کے پتا چلے کہ یہ لال کیا گیا تھا نا. تو یہ ہوتا ہے. تو اچھے پہلو، بادام میں ساری کڑوی نہیں ہوتی، بلکہ کڑوی کم ہوتی ہے، میٹھی زیادہ ہوتی ہیں. درست فرمایا. تو بعض عادتیں ہوتی ہیں سلمان بھائی جس کے اندر اچھے پہلو ہوتے ہیں. میں آپ کو چند مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور ذہن میں لا رہا ہوں کہ میں مثال کون سی ایسی دوں. میں مثال دیتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں میں لذت نہیں ہے. جیسے بیوی ہے، کھانا پکاتی ہے مگر ہاتھوں میں لذت نہیں ہے. آپ بولتا ہے یار کھانا ہی صحیح نہیں پکاتی، اس کو پکانے نہیں آتا کھانا، گھر کے کام ہی صحیح نہیں کرتی، یار صفائی ستھرائی نہیں کرتی. تو آپ کا ایک مطلب جو نا مزاج بدلتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا، یار ایسی کہاں پھنس گیا میں. لیکن اس کے اچھے پہلو کی طرف غور کریں کہ کھانا اچھا بناتی، ٹیسٹی بناتی، ایسا ٹیسٹی بناتی کہ بندہ انگلیاں بھی چاٹ جاتا، مگر بدتمیز ہوتی، بد اخلاق ہوتی، اور آپ کو زندگی بھر شبہات اور وسوسوں میں ڈالے رکھتی. جو میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسی ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کی تو زندگی مطلب کھانا تو آپ کو باہر بھی مل جاتا. اب یہ اس کا علاج کیا نکال دیا؟ تو یہ شکر کا پہلو، اچھا پہلو کہ ٹھیک ہے اس کے ہاتھوں میں لذت نہیں ہے، وہ کھانا پکا نہیں سکتی، گھر کے کام کا صحیح کر نہیں سکتی، مگر اس کی زبان بری نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں لذت نہیں ہے لیکن زبان میں مٹھاس ہے، کردار میں مٹھاس ہے، اس کو مسکرانا آتا ہے. ورنہ تو جو عورتیں بدتمیز بد اخلاق ہوتی ہیں نا، آدمی کہے گا یار تو پکا نہیں، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا. تو بات تو ٹھیک کر یار، ہے نا. یہ ایک پہلو. شوہر کی طرف چلتے ہیں. شوہر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ خرچہ پورا نہیں دیتا. شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا موڈ صحیح نہیں رہتا. شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مطلب غصہ کرتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے ایسے میں، لیکن اس کا کوئی اچھا پہلو بھی تو ہوگا. اچھا پہلو اس کا یہ ہوگا کہ وہ تم پر شک نہیں کرتا، وہ تمہیں مارتا نہیں ہے، تمہیں پیٹتا نہیں ہے، تمہارے ساتھ مزید ظلم و زیادتی نہیں کرتا، تمہیں گندی گالیاں نہیں دیتا، تم پر تہمت و بہتانیں نہیں باندھتا، تمہیں بے پردہ لے جا کر اپنے دوستوں کے سامنے کھڑا نہیں کر دیتا، تم سے بالکل ملازمہ اور نوکرانی والے کام نہیں لیتا، تمہیں اپنے اس کے بچوں کے سامنے تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. ایسے کئی پہلو ہیں جس پر بندہ غور کرے نا تو وہ لے گا اگر خدا نہ خواستہ مطلب یہ اگر اس میں نہ ہوتا نا، یہ عادتیں ہوتی تو میں تو مر جاتی. مطلب بعض انسان کی کمزوریاں خرابیاں سلمان بھائی وہ ہیں جو افورڈیبل ہیں، ٹھیک، اور بعض خرابیاں اور کمزوریاں وہ ہیں جو افورڈیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو مطلب اس میں مطلب کچھ نہ کچھ دیکھیں، جوتا ہے نا، جوتا کہیں سے تھوڑا سا کٹا پھٹا ہے نا تو بندہ چلا لے گا، لیکن جوتا پاؤں میں آ ہی نہیں رہا، تنگ ہو رہا ہے، یا جوتے کے اندر سے کیل نکل گئی ہے، تو بندہ یہ کمپیریزن کرے کہ تھوڑا سول گل گیا ہے، سول سڑ گیا ہے، پانی کبھی کبھی اندر آ جاتا ہے تو چلو مطلب آدمی غربت میں بھی چلا لیتا ہے، لیکن کیل والا جوتا کہاں سے پہنے گا، ہے نا. اور پاؤں ہی نہیں آ رہا، 6 نمبر کا جوتا ہے آپ کا، 8 نمبر کا پاؤں ہے، تو اب جوتا کیسے پہن کر چلو گے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سلمان بھائی جو مطلب کہ افورڈیبل ہوتی ہیں. کپڑا تھوڑا سخت مطلب کہ گرمی اور سردی کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی آپ چلا لو گے، لیکن کپڑا آ ہی نہیں رہا ہے آپ کے بدن کے اندر،
ڈھونس ڈھونس کے بندہ کیسے کپڑا پہنے گا یار. درست فرمایا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اسی طرح اولاد کی طرف سلمان بھائی جائے, جو میں اچھے پہلو کی تلاش. اچھا بہو کی باری لے آتے, ٹھیک ہے, بہو کام کاج صحیح نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کام کاج نہ کرنے کی ایک کمزوری اپنی جگہ پر, لیکن یہ زبان کی خراب نہ ہو. زبان کی خراب ہوتی, یہ کرتی, لڑائی کرتی, جھگڑے کرواتی, اور اللہ نہ کرے گھر کی باتیں باہر. کیونکہ اچھی بہو کی ایک نشانی یہ ہے, یہ میں تمام جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بتا رہا ہوں, اچھی بہو کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال کے کمزور پہلو اپنے میکے میں بھی بیان نہیں کرے گی, اپنے ماں باپ کو بیان نہیں کرے گی. اچھی بیوی کی اچھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کمزور پہلو کہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو بیان نہیں کرے گی. اور شوہر کی بھی یہی اچھی نشانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کمزور پہلو کسی اور کے یہاں بیان نہیں کرے گا, سوائے اس کے کہ شریعت آپ پر واجب کر دے. یہ ایک پہلو الگ ہوتا ہے. اسی طرح سسرال والوں کی اچھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہو کے کمزور پہلو اپنے گھر کے باہر کہیں اور ڈسکس نہیں کرتے. بہت زیادہ ایکسٹریم کہیں ضرورت پڑ گئی تو لڑکی کے ماں باپ سے ڈسکس کر لیں گے, لیکن پڑوسیوں سے, خاندان والوں سے, رشتہ داروں سے وہ ڈسکس نہیں کریں گے اس طرح کے پہلو. تو یہ ہوتا ہے اچھے پہلو تلاش کریں. اولاد اچھے پہلو تلاش کریں. ایک اولاد مثال کے طور پر کچھ بگڑی ہوئی ہے, مارتی نہیں ہے, پیٹتی نہیں ہے, اور مطلب کہ وہ پاگل نہیں ہے, وہ اور اس طرح کے اور کئی چیزیں جس کے اندر ہیں. تو میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اور میں جتنی بھی فیملی ممبرز مجھے خود سن رہے ہیں, شوہر ہو, بیوی ہو, ساس ہو, سسر ہو, مطلب بچے ہوں, بچیاں ہوں, والدین ہوں, ہر ایک دوسرے کے اندر اچھے پہلو تلاش کرے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کام میں تیز ہوتا ہے نا, کوئی گھر میں پرابلم ہوتا ہے کام کاج میں, تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت تیز ہوتا ہے کام میں نا, ہاتھ بھی تیز چلتے ہیں, پاؤں بھی تیز چلتے ہیں, دماغ بھی تیز چلتا ہے, تو سم ٹائم زبان بھی تیز چلتی ہے. زبان بھی, ٹنگ دا پارٹ آف باڈی. اگر کوئی اپنی تمام تر بدن کے اعضاء میں فاسٹ ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ وہ زبان میں سلو ہوگا, اس کی زبان بھی جسم کا ایک حصہ ہے, وہ بھی فاسٹ ہوگی. بعض اوقات بندہ ہاتھ پیر سلو چلتے ہیں تو زبان بھی اس کی سلو چل رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایسے ہی اچھے پہلو تلاش کریں. بعض اوقات بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں مگر پوزیٹیو مینٹیلٹی ہوتی ہے, سوچ اچھی ہوتی ہے, مزاج اچھا ہوتا ہے, کردار اچھا ہوتا ہے, رحم دلی بعض اوقات دلوں میں آ جاتی ہے, معافی مانگنے کا جذبہ ہو جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مجھ پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی, مجھ پر زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی, لیکن میرے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہوتی ہے. چلے مجھے یہ زیادہ تر ٹائم نہیں دے پاتی, لیکن میرے ماں باپ کی خدمت کر لیتی ہے. چلو زیادہ مطلب کہ اتنا نہیں, لیکن گھر کو سنبھال کر رکھا ہے یار. وہ میمنی میں کہتے ہیں گھر ساچوی نے رکھی ہے, یہ ہمارے میمنی کا ایک جملہ ہوتا ہے, گھر سنبھال کر رکھا ہے. بعض اوقات خاندان سنبھال کر رکھتے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کرے میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں نے اب تک اپنی بات, اپنا معافی ضمیر, اپنا موقف میں نے اب تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگر آپ نے اچھے پہلو پر غور کرنے کی عادت پیدا کر لی, انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر, آپ کے ادارے, آپ کی دوستیاں, آپ کے تعلقات انشاءاللہ سب اچھے چلیں گے. لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے, کیونکہ دماغ دونوں طرف سوچتا ہے, اگر جب اچھا سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی رفتار اچھے کی طرف جا رہی ہوتی ہے, وہ منفی سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی رفتار منفی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے ذہن کا استعمال پوزیٹیو کریں, مثبت کریں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر اور آپ کے ادارے, آپ کے دیگر معاملات سب خود آپ اپنی ذات کے بارے میں اچھا سوچیں نا. فور ایگزامپل آپ کے بدن میں کچھ تکالیف ہیں, وہ تکالیف جو ہے نا اس کی گنتی کریں, یہ تکلیف, یہ تکلیف, یہ تکلیف. مثال کے طور پر 10 تکلیفیں آپ نے لکھی, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بدن کی کس حصے میں تکلیف نہیں ہے, وہ لکھیں گے تو شاید 100 سے زیادہ حصے آ جائیں گے. 10 میں تکلیف ہے, 100 میں تکلیف نہیں ہے. اچھا پہلو دیکھیں, اچھا پہلو دیکھیں گے, شکر کا پہلو نکل آئے گا. تو آپ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کال بھی ہے, میسج بھی ہے, پہلے کال پھر میسج. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھے پہلو کی تلاش آج کل ایسا ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات کہو، آپ کی بے شک نیت ہمدردی کی ہو، لیکن اگلا بندہ اس کو ہمیشہ کوئی غلط ہی رنگ دے دیتا ہے، غلط ہی سمجھ لیتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا کر دیں کہ اگر اگلا بندہ ہمیشہ اس کو غلط ہی رنگ دے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے، سدھارا جائے اس کو. اچھے انداز سے. اچھے پہلو والے سمجھاتے بھی اچھے انداز سے، کیونکہ لوگوں کی عادتیں بدلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. عادتوں کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے، یقین مانیں. عادتیں بہت مشکل سے بدلتی ہیں. آج آپ کوشش کریں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ برداشت کی کوشش کرنے کی. شروع میں آپ کو غصہ آتا ہے، اب آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اب آپ غصہ نہ کریں. اب آپ غصے پر نظر رکھیں، اور نظر رکھیں. آپ کو ٹھیک ٹھاک مشقت کرنی پڑے گی، مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے غصے پر قابو پانا اب مانے نہ مانے آسان ہو جائے گا. اور سم ٹائم ایسا ہوگا کہ لوگ حیرت کریں گے، یار آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ اب بولے غصے جیسی بات تھی نہیں، مجھے کیسے غصہ آتا؟ اگلے کو حیرت ہوگی، ادھر سارا مطلب کہ غصے والا معاملہ، آپ کو آئے گا ہی نہیں غصہ، کیونکہ آپ اب یوزڈ ٹو ہو گئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جب کوئی نیگیٹو جا رہا ہوتا ہے تو آپ پوزیٹو طریقے سے اس کو سمجھائیں. مارا ماری نہ کریں، سختی نہ کریں. تم میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو، میں تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نیگیٹو ہی سوچ رہے ہو. بعضوں کی طبیعت میں نیگیٹو سوچنا ہوتا ہے، وہ جاتے ہی مائنس ہیں. ان کی تربیت، ان کی سوچ مائنس ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو مائنس لیتے ہیں. آپ سمجھا رہے ہیں، ارے پتہ ہے میرے کو تم کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں، بھائی میں کیا سوچ رہا ہوں تمہارے بارے میں؟ کیا تم دماغ کے اندر کوئی کیمرہ لگایا ہوا ہے میرے، اور تم کسی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو؟ کوئی نہیں ہے. کوئی کسی کے دماغ اور دل کے اندر یوں نہیں مطلب کہ غور کر سکتا. تو اس میں حسن ظن کے پہلو بنتے ہیں. آپ کوشش کریں خود اچھے ہو جائیں، خود پوزیٹیو ہو جائیں، پھر آپ لوگوں کو اچھے اور پوزیٹیو ہونے کی طرف لے کر آئیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں. اور اس وقت ہماری سوسائٹی کو پوزیٹیو مینٹلٹی کی، اچھے پہلو کی تلاش کی میں اپنے ملک کی بات کروں، میں اپنے ملک میں اچھے پہلو تلاش کرتا ہوں. مانتا ہوں میرے ملک کے اندر بہت مسائل ہیں، مگر میرے ملک کے اندر اچھائی پھر بھی ان کے اس میں ہونے والے مسائل پر غالب ہے. اچھے بہت خوبصورتیاں ہیں، بہت اچھائیاں میرے ملک کے اندر. میں مطلب یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ سے جو بات کر رہا ہے نا، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. یعنی جو بات کر رہا ہے وہ لوگوں سے ملتا ہے، وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جا چکا ہے. میں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی خاکیں بھی چھانی ہیں، اور مدارس دینیا کے مطلب کہ زیارتیں کرنے کی بھی میں نے سعادت حاصل کی ہے. تو اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کی سب سے اہم اور عقلمند ترین شخصیتوں میں جن کا نام آئے گا، ان میں میرے پیر و مرشد کا نام سر فہرست رہے گا. الحمدللہ ان کی صحبت میں مجھے برسوں گزر چکے ہیں، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. تو بہت کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کا موقع ملا ہے. علماء کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. اور مفتیان کرام کی صحبتیں تقریباً 20 سال کم و بیش ہو گئے مجھے مفتیان کرام کے اور امیل سنت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے. اور پھر ماشاءاللہ ایک سے ایک تنظیمی اور تجربے کار ذمہ داران کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. تو یہ مطلب کہ پھر خاندان، رشتہ دار اور دیگر لوگ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، ملتے جلتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا، کئی چیزوں کا ہم آئی وٹنس ہیں، بہت سارے مشاہدے تجربات سے ہیں. تو کوئی باتوں کو ہوتا ہے یار انہیں کیا پتا یار، خالی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. بات تو بیٹھ کر ہی کرے گا نا، کوئی اڑ کر بات تھوڑی کرے گا آدمی، بھاگ کر بات تھوڑی کرے گا، سانس پھول جائے گی آدمی کی. بات تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی کی جاتی ہے. تو آپ بھی تو بیٹھ کر سن رہے ہیں نا، آپ کو بھاگتے اڑتے کوئی مطلب الٹے سیدھے ہو کر تھوڑی بات سن رہے ہیں. تو بات بیٹھ کر کی جاتی ہے، بیٹھ کر سنی جاتی ہے، بیٹھ کر سمجھی جاتی ہے. تو یوں مطلب کہ آپ ہماری باتوں کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یار یہ پریکٹیکل نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی بھول ہوگی. جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھتے پریکٹیکل نہیں ہے. عقل کا ایک فلسفہ یہ بھی کسی نے بیان کیا کہ عقل کا فلسفہ یہ ہے کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتی ہے. اگرچہ یہ تعریف ہر طرح سے درست نہیں ہو سکتی، لیکن
आपकी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो हमें भी कईयों की बातें समझ में बातों का नहीं आ रही होती, लेकिन उनके तजर्बात और उनके मुशाहिदे पर हमें भरोसा करना पड़ता है। डॉक्टर की कई बातें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन हम मान रहे होते हैं, बिस्तर पे लेटा कर आके पेट भी काट ही देता है ना। तो ये चीजें, तो मेहरबानी करके अपने घर में आपके तजर्बा, क्योंकि बाज़ों के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको शायद समझने में कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अर्ज़ किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों पर भी आपने रहम करना है, फैमिली मेंबर पर भी आपने रहम करना है। आप ठीक है घर के बड़े हैं, लेकिन इन पर अपनी सोच को महज मुसल्लत करने के बजाय हम आपकी तरफ एक अच्छे पहलू, पॉजिटिव पहलू बढ़ा रहे हैं, ताकि आपके घर में आपके बच्चे, आपकी बहू, आपके दामाद, आपकी बच्चों की अम्मी, खुद आप सब पुरसुकून रहें और अच्छे माहौल में रहें, आपका पड़ोसी भी आपके साथ खुश हो। इस तरह की जिंदगी आप गुजारें, यकीनन इससे हमें खुशी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप लोग को लगता नहीं कि आप वन साइडेड चल रहे हैं? यानी जैसे आप फरमा रहे हैं भी सब्र करें, अच्छी पहलू तलाश करें। एक बंदा है जो आपकी ज़िंदगी अजीरन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आप उसकी परेशानी पर सब्र करेंगे। यानी आप इसको, सिचुएशन को समझें। यानी एक शख्स है वो मतलब बद अखलाकी भी कर रहा है, खाना भी सही नहीं पका रहा, केयर भी नहीं कर रहा, कपड़ों का भी कोई ख्याल नहीं रख रहा, कपड़े इस्त्री मतलब नहीं हो रहे, प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल नहीं हो रहे, यानी कोई ना कोई लेट काम बना हुआ है। इश्यूज देखें आप, इश्यूज आ रहे हैं जो बंदे को इरिटेट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये बर्दाश्त करे, ये सब्र करे, ये गुस्सा ना करे, और ऊपर से ये उसी के अंदर अच्छा पहलू तलाश करे। तो इससे बेहतर नहीं कि वो ही अपने काम सीधे कर ले, ताकि ये बेचारा कोई अच्छा पहलू तलाश करने की पोजीशन में तो आए। अच्छे पहलू तलाश करने की एक बरकत ये होती है कि सामने के वाले के दिल में आपकी कदर और अहमियत एक दिन ऐसी पैदा हो जाती है, आपका कहना होता है और उसका करना होता है। ये दिन ऐसा दिन, आप उस दिन के इंतजार में बंदा बैठा रहे, अब दिन आएगा जी आएगा, लगे रहे। देखिए मसला ये होता है कि अच्छे दिनों की तलाश और अच्छे दिनों के इंतजार करने के बजाय आपके पास ऑप्शन है कोई, तो मुझे बता दें। अगर आप पार्टनर तब्दील करेंगे तो हो सकता है वो उससे बुरा निकल आए। भाई जब रात आई है तो आपने दिन क्या इंतजार ही करना है यार। दुरुस्त फरमाया। अगर रात में आपको कुछ काम है तो रात आने का इंतजार कर रहे हैं आप। अगर सेहत है तो उसके पीछे बीमारी आती है। अगर बीमार हो गए तो आपके पास सेहत का इंतजार करने के सिवा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं। बात चीज ऐसी होती है सलमान भाई कि जहां इंसान को गौर करे ना तो वो ऑप्शन होते हैं नॉर्मली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो ऑप्शन पर होता है, ऑप्शन होते हैं, लेकिन ऑप्शन पे भी गौर करे ना कि वो कहेगा कि यार ये सही है यार, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पर छोड़ें, अल्लाह दिल बदलने वाला है, मिजाज बदलने वाला है। हम समझते हैं कि कुछ नहीं होने वाला यार, रातों रात लोगों के सोचे मिजाज और तकदीरें बदल जाती हैं सलमान भाई। और हम यहाँ पर चूंकि हमारा और आपका, हम दोनों का स्पेशली मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि घर बचा रहे। दुरुस्त फरमाया। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन के आपको लगता है कि यार घर बच ही नहीं पाएगा, ये जैसे आप जो कहते, तो इसके लिए भी हम तो फाइनली मशवरा तो ये देंगे ना कि कोई भी एक्सट्रीम फैसला करने से पहले और एग्रेसिव होने से पहले आप मुफ्तियान करम के पास जरूर हाजिरी दे दें। फैसला घर बैठकर चार दीवारी के अंदर 1 2 3 और आपस में लड़ झगड़ कर कोई चीज मतलब ना करें। आप बैठकर जाकर बात कर लें कि हुजूर मुफ्ती दारुल अहले सुन्नत के नंबर हमने दिए हुए ना जी, ठीक है। हम तो अपने प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ा, तो हमने कौन सा अपने वहां जाना है तो वहां पहले जाओगे तो काउंटर पर स्लिप काटने से पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि दावत इस्लाम आपके जाने से दावत इस्लामी को करोड़ों लाखों रुपए की फीस के जरिए इनकम हो जाएगी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खैरखाई के जज्बे के थे दारुल अहले सुन्नत कायम है, वाह वाह, आपकी रहनुमाई के लिए कायम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान भाई मैं आपको बताऊं, ये हाल है हमारे घरों का कि लोग एक दूसरे से बात कर नहीं पा रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम कईयों की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। अब हमें तो तर्जुमानी करने में क्या, हमारे सामने कौन बैठा हुआ है तो हमें तो तर्जुमानी करने में क्या रोका हुआ है? मदीना ठीक है, हमने कौन से बाहर निकाल के पत्थर खाने। सही, अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए जी। कह रहे हैं कि मैसेज करने वाले शायद इस्लामी बहन हैं, ये कह रहे हैं कि घर के सब काम भी करती हूँ और खाना भी अच्छा बनाती हूँ, फिर भी ससुराल वाले बेइज्जती करते रहते हैं, क्या किया जाए? इनके दुआ करें और इसमें बेइज्जती करते हैं, अच्छे पहलू तलाश करें कि इसके अलावा और क्या क्या कर सकते थे जो नहीं कर रहे।
देखिए जब इस पर अब मैं जो कह रहा हूं ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या दीवाना विवाना हो गया है, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल जिन्होंने किया है ना वो दुआएं देंगे। क्या यार वाकई यार पहलू की तरफ तवज्जो ही नहीं थी कि मतलब ये मतलब बेइज्जती करते हैं, अल्लाह ना करे अगर बेइज्जती करते हैं तो देखे वाकई बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती फील की जाती है। हर बोलना बेइज्जती थोड़ी होता है, हर बोलना टोकना थोड़ी होता है, हर बोलना ऐसा थोड़ी होता है। बाद में हम ही बहुत हुस्सास और बड़ी मतलब सेंसिटिव तबीयत के लोग होते हैं कि मतलब यही चीज अगर माँ बाप कह रहे थे तो बेइज्जती फील नहीं होती, यही बात अगर सास ससुर कहते हैं या घर में कोई और कहता है तो बेइज्जती फील होती है, यही बात सगी बहन कहती थी तो बेइज्जती फील नहीं होती थी, यही बात नंद कहती है तो बेइज्जती फील हो रही होती है, यही बात मतलब कि कोई और कह रहा तो बेइज्जती फील नहीं हो रही थी, यही बात भाभी कहती तो बेइज्जती फील हो रही होती है। तो ये चीजें क्यों है? ये तो फिर अपने ही दिलो दिमाग के अंदर हमने वो रिश्तों में अपनायत ही पैदा नहीं की है, रिश्तों को वो हमने रंग दिया ही नहीं है कि रिश्तों को हमने मतलब कि संवारा ही नहीं है कि जिससे हमें कोई खूबसूरती नजर आए। बातों का बंदा खुद नेगेटिव होता है तो बोलता है कि सामने से मैं पॉजिटिव कैसे ढूंढूं, ये होता है। तो अच्छे पहलू निकाले, मेरा मशवरा यही। बहुत प्यारे मदनी फूल दिए। मैं ऐसा आपके जुमला मदनी फूल सुन रहा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ, मेरा दिल एक बात कह रहा है तो मैं नाजरीन से भी शेयर करता हूँ, आपकी दिलजोई की नीयत भी है। आपका ये जो आज का सिलसिला है और जो आज आप मदनी फूल आप दे रहे हैं, इसको अगर मैं अपनी जिंदगी में शामिल करूं, कोई भी देखने वाला, तो उसको एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ना ये कम हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बताऊं सलमान भाई कैसी अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। मेरा बेटा हामिद जब उसका एक्सीडेंट हुआ, वे प्रैक्टिकल चीज है ना एक मेरे साथ, सबब तो माशाल्लाह हामिद भाई सेहतमंद भी हैं और सेहत याब भी हैं, एक मदनी मुन्नी के वालिद भी हैं, लेकिन फिर भी आप जब उस बात का तज़किरा करने जा रहे हैं तो वो एक यानी आपकी गुफ्तगू से वो झलक गया एक जो तो मैं मतलब कि मैं जब उसे हॉस्पिटल लेने गया ना सलमान भाई, और हॉस्पिटल में ये कितना अरसा बेहोश रहे, ये रहा वो रहा, तो डॉक्टर ने जब मुझे ये वापस किया ना, मैं इसको डायरेक्ट फैज़ान मदीना लेकर आया हॉस्पिटल से। ये मतलब इसका दिमाग सेट नहीं था, इसके दिमाग पर ही चोट लगी थी, और डॉक्टर ने जैसा मुझे समझा कर दिया था और जिस तरह घर में ये रिएक्ट कर रहा था, 2 आदमी इसको संभालते थे सलमान भाई, 2 आदमी रखे थे जवान लड़के जो इसको संभालते थे, ये संभला नहीं जाता था, यानी घर और फैमिली के कंट्रोल में नहीं था, और ये चीज थी। और मैं आपको बताऊं, मैं इसकी माँ को पता है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरा दिल भर गया है, मैं यूं बैठा बैठा ना मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, दिल ऐसा गम में डूबा हुआ था जब ये अस्पताल में था, जब घर में था। अब जो कैफियत है, बहनें भी हैं, है ना, लड़कियों वाला घर, और लड़के की सिचुएशन ये, और पता नहीं कब होता है। सलमान अत्तारी अब यकीन माने ना माने 1.5 से 2 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि गोया कि जैसे नॉर्मल हो गया हामिद। मेरी हमारे किसी इसके अच्छा ये एक्सीडेंट की दाढ़ें अंदर से टूट फूट गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि जब ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी फिर हम इसका ऑपरेशन करेंगे। सलमान भाई इसका ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अल्लाह, ऑपरेशन नहीं हुआ इसका। ये स्क्रीन पर हामिद भाई के ये सिचुएशन थी हामिद की। अल्लाह, ये दिमाग के अंदर चोटें लगी थी इसके अंदर, ये बेहोश था, और जिस तरह की ये बातें करता था ना, तो वो मतलब बस समझे कि वो आप डरे हैं बस, और अल्लाह की खुफिया तदबीर पर हाजिर हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए, और करम किया, और मुर्शिद अस्पताल आए, और उसी मतलब जब हादसा हुआ, ईद की दूसरी ईद थी गालिबन, बकरा ईद दूसरी रात थी, एक्सीडेंट हुआ था। मैंने पापा को नहीं बताया, मैंने मना कर दिया पापा को नहीं बताना, लेकिन पता चल गया, पापा अस्पताल आ गए, और आकर जैसे ही सर पर हाथ फेरा ना यूं, तो मुझे किसी के अपने को तो कह देगा इमरान अब तुम टेंशन नहीं लो, फिर पापा ने फरमाया कि अब टेंशन नहीं लो, घर आ जाएगा, आपको आपका हामिद मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तो मुझ पर तो इस जात जो जिसको अमीर सुन्नत कहते हैं, मैं तो इनके
एहसानों के बोझ तले इतना दबा हुआ हूँ, इतना दबा हुआ हूँ, इतना दबा हुआ हूँ कि न खुद उठ सकता हूँ, न सर उठा सकता हूँ। बस ज़िंदगी अगर इनके दावत इस्लामी के लिए और इनकी रज़ा के लिए मेरी गुज़र जाए, वफ़ हो जाए और मैं इनके लिए कुछ कर जाऊँ, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ हासिल किया, क्योंकि इनके मुझ पर बहुत एहसान आते हैं। क्या बात। मेरे मुझ पर, मेरे घर बार पर, मेरी रूहें पर इनके एहसान आते हैं। अल्लाह। लोगों है, हर मुरीद पर पीर के एहसान होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप समझ सकते हैं कि अगर मैं जितना करीब हूँ और तो मुझ पर इनके कितने एहसानात होंगे। और मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा पूरा घर इनके एहसानात को मानता है, समझता है। मदीना अच्छे पहलू को हमेशा तलाश करें और अल्लाह की रहमत पर, प्यारे इस्लाम पर नजर रखें। कुन फयकुन कहकर वो तख्लीक फरमा देता है, वो कहता है हो जा, चीज हो जाती है। अल्लाह की शान है ये। वाह। वो जिसका चाहे जहन बदल दे, जिसका चाहे दिल बदल दे, जिसके चाहे हालात बदल दे। आप अच्छे पहलू तलाश करो। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात, बहुत बहुत पॉजिटिव बात। मदीना अल्लाह करे हम ये अमल करने वाले बन जाएं। ऐसे बात सुनते हैं, अच्छी भी लगती हैं। मैं फिर ये आज आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन फिर वहीं का वहीं रह जाता है। यानी इवन कि हमारे पास इस तरह का मैसेज भी आया, भाई आपकी बात हमने सुनी, आपकी बात सुनकर अमल किया हमने, 2 दिन गुजरे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग मतलब उसी मामूल पर जो है वो चल रही है। अब जो है वो क्या, देखिए सलमान भाई, बुखार आता है ना तो 2 गोलियां खाओ ना तो पसीना आ जाएगा, थोड़ा बदन सेट होना शुरू हो जाएगा, दुरुस्त फरमाया, फिर दोबारा वो चढ़ता है। लेकिन सलमान भाई बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर वेट बढ़ गया जी, किसी का वजन बढ़ गया है, अब वो अपना वजन कम करना चाहता है, वो बोले यार 1 महीना हो गया मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा, मैं तो एहतियातें कर रहा हूँ, तो वजन 1 महीने में कम नहीं हो जाता सलमान भाई। ज्यादा वजन कम करने जाएगा तो बीमार हो जाएगा, ठीक है, फिर कुछ बेहतियाती करेगा फिर वजन बढ़ जाएगा। इसी तरह बाज बीमारियां होती हैं सलमान भाई, मैं उन बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाद मोहल्लिक बीमारियां होती हैं, बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि महीने 2 महीने में फर्क पड़ जाता है। हकीम की दवाएं खाएं, कोई 1 महीने तक तो हकीम की दवाएं रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रही होती, वो जगह बना रही, अंदर की बहुत चीजें खराब हुई होती है, वो साफ कर रही होती हैं। बाद बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके पीछे कुछ खराबियां छुपी हुई हैं, जब तक वो खराबियां दूर नहीं होती वो बीमारी का भी इलाज नहीं हो पाता। सही। आप कहें कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो ये नहीं होता। हिम्मत रखें, सब्र से काम लें। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। आप सब्र तो करें यार, सब्र से मदद मांगे, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सुभान। और मुसीबत के वक्त नमाज और सब्र से मदद चाहो। अल्लाह, अब नमाज पढ़ें, सब्र करें, अल्लाह आपके हालात बदलेगा। क्या बात। आप वो चीजें तो लें, रात मैंने कहा ना कि ओवरनाइट नहीं हो जाती चीजें दुरुस्त, वक्त लगता है और आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैसेज हमारे पास एक ये है, ये बता दें कि बर्दाश्त करने की आदत कैसे बनाएं। अल्लाह से दुआ करें और ये कोशिश करने से बर्दाश्त आ जाता है। मैंने जो पढ़ा है मैं इसके हिसाब से अर्ज कर रहा हूं सलमान भाई, कि कोशिश करने से बर्दाश्त आ जाता है, यानी कि आप रोकें खुद को, रोकें। और इसमें मैं आपको एक नुस्खा बयान कर देता हूं। घर में अगर बच्चे हो ना, तो बच्चे बड़े मतलब शोर शारी और मतलब बड़े उठपटांग और उछल कूद कर रहे होते हैं, आपको गुस्सा ना रुक जाए, क्योंकि बच्चे पर आपका बहुत काबू है। आप चाहें तो इन्हें उठक पटक कर जो कुछ करना कर दें, लेकिन आप ना करें। इससे आपके अंदर ज़ब्त और सब्र पैदा होगा। यानी वो औलाद और वो छोटी औलाद, बच्चे जो आपके काबू और कब्जे में, आप चाहें तो उनको फौरन आप अपना असर दिखा दें। जब आपको वहां पर ज़ब्त और सब्र आना शुरू हो गया ना, इसके अलावा पर ज़ब्त और सब्र आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात कही जी। कॉल हमने कन्वर्ट की है, मतलब अब मैं वो चीज़ कहने जा रहा हूँ जो उस कॉल में है, वो भी मैं तो मफहूमन ही कह सकूँगा, जाहिर सी बात है। 6 माह से मेरे बच्चों की माँ जो है ये अपने घर चली गई है, वहाँ पर है, और बच्चों को भी साथ ले गई है,
اور بچوں کو میری کمزوری بنایا ہوا ہے. اچھے پہلو تو کوئی سامنے نہیں آ رہے، لیکن ایک پہلو بہرحال ضرور اچھا ہے کہ پلاؤ وہ بہت اچھا بناتی ہے. اب آپ ارشاد فرمائے آگے کیا کیا جائے. میں آپ کو عرض کروں نا، بعضوں کا شوہر یہ دیکھیں ڈھونڈ ہی لیا نا ایسا. آپ دیکھیں مطلب 6 ماہ سے مطلب بچے بھی لے کر چلی جائے کوئی مطلب اس طرح سے، تو کتنا وہ بیچارہ بندہ اریٹیٹ ہوتا رہے گا. کرتا ہوں کہ اصل میں اسباب جب تک دیکھو جو بھی بتائے گا نا، وہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ یار میری بھول کی وجہ سے چلی گئی، یا بیوی کبھی نہیں بتائے گی کہ میری غلطی کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا. کبھی ابھی تک آپ نے سنا کہ میری غلطی تھی؟ کبھی یہ کال آئی ہے کہ میری فلاں بھول فلاں غلطی کی وجہ سے مطلب کہ میں یوں رہ گیا ہوں؟ بس پرابلم ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ عورت کو اپنی غلطی نظر آ رہی ہے، نہ مرد کو اپنی غلطی نظر آ رہی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے پر زیادتی ہو رہی ہے، میرے کو چھوڑ کر چلی گئی، یا بیوی کہے گی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرے تو زیادتی کر رہا ہے. یار ایسا ون سائڈ ٹریفک نہیں ہوتا. زندگی یہ کوئی ون وے روڈ نہیں ہے. جب آپ کی شادی ہوگی تو ٹو وے ٹریفک ہے. میں آپ کا سب ایک اچھا پہلو رکھا ہے کہ آپ اپنی غلطی پر غور کریں گے نا، تو آپ کو لگے گا کہ یار پہلے میں تو اپنے اندر کوئی درستی پیدا کروں. تو یہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں. میں نہیں کہتا سامنے والی غلطی نہیں ہوتی، میں نے دونوں کو سمجھا رہا ہوں، بلکہ میں ساس و بہو کو بھی سمجھا رہا ہوں، فریقین کو سمجھا رہا ہوں، گھر کے دیگر افراد کو سمجھا رہا ہوں. آپس کے معاملات میں اپنی غلطیوں کا بھی جائزہ لیا کریں اور معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں. کوئی ایک پہل کر کے معافی مانگ لے. آپ کو میں بتاتا ہوں، نہ گھر بنے تو مجھے کہیے گا. ہاں غلطی ہے تو معافی مانگے، غلطی نہیں ہے تو بندہ غلطی نہ مانے کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے، مگر وہ واقعی غلطی نہ ہو، اگلے کی غلط فہمی ہو یا جھوٹی بات ہو رہی ہو، تو پھر آپ پروف کریں کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے، جھوٹی بات ہے، میری غلطی نہیں ہے. تو خالی اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اور لینا، میں اس کا نہیں کہتا. امیل سنت بھی اس کو پسند نہیں فرماتے. لیکن اگر غلطی ہے تو مان لیں کہ میری غلطی ہے، فوراً ایکسکیوز کر لیں، معافی مانگ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا گھر نہ بنے تو مجھے کہیے گا. ساس بہو اور بہو ساس سے محبت نہ کرنے لگ جائے تو مجھے کہیے گا. نندو بھابھیوں میں محبت نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا. بھائیوں میں محبت ہو جائے گی، بہنوں میں محبت ہو جائے گی. مگر ہم کیا دوسروں پر الزام لگانے پر ہی ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوا کہ اگلا ہی غلط ہے، میں غلط نہیں ہوں. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو سم ٹائم دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. درست فرمایا، یہ یاد رکھ لیجیے. بجا فرمایا. میسج یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ میں جاب بھی کرتی ہوں، گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہوں، لیکن میرے بھائی اور میرے والدین میری شادی کے حوالے سے بالکل نہیں سوچ رہے، عمر بھی نکلتی جا رہی ہے. تمام تر والدین کو اور بھائی بہنوں کو، سب کو ایک دوسرے کے بارے میں، گھر کے دیگر افراد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شادی کی جب عمر ہو جاتی ہے نا، مہربانی کر کے شادی کر دیں. یعنی گھر چلانے کی صلاحیت کا ایک جائزہ لے لیں. مرد کے لیے نان نفقہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چلا سکے گا، اور لڑکی کے لیے مطلب یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ گھر چلانے کی اس میں صلاحیت اور قابلیت کسی حد تک آ گئی ہے. 100% تو کیا ہوگی، جو باقی کمی ہوگی اگر اچھا سسرال مل گیا تو انشاءاللہ اس کی کمی کچھ نہ کچھ پوری کر دے گا. لیکن اپنی بیٹی کی تربیت بھی کریں کہ وہ گھر کے کام کرنے کی عادت ہو، اس کو وقت پر جاگنا، وقت پر سونا، اور امور خانہ داری کو دیکھنا، سمجھنا اور کرنے کی صلاحیت اپنی بیٹی میں ضرور پیدا کریں، ورنہ شادی کے بعد بیچاری کو بہت شرمندگی ہو جائے گی. یہ کریں اور اس کی ایج دیکھ لیں اور شادی کر دیں. لڑکیاں بھی منع نہ کریں. لڑکیوں کو بھی اس وقت، لڑکے اور لڑکے بھی آپس میں جو ہے نا یہ تھوڑے سے نگیٹو جا رہے ہیں، جناب یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، اور پھر خدا نخواستہ بہت ساری برائیوں میں پڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے. اور پڑھ بھی رہے ہیں، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس بات کا تجربہ ہونا چاہیے. تو ان تمام صورتحال پر غور. لڑکے کو بھی دیکھیں کہ اگر یہ شادی کی عمر ہو گئی ہے، نان نفقہ کر لیتا ہے، یعنی خرچہ پانی گھر کا چلا لے گا، ایسے اسباب و بندوبست ہوا ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کوئی پرابلم ہوگا. اور مطلب اتنی اس میں سمجھ ہے کہ گھر کی گھر گرستی کو کچھ سمجھ لے گا تو ڈیلے سے کام نہ لیں. مدینہ کیا بات ہے، سب بات مدینہ. عمران بھائی، یہ ایک موضوع ہے بچوں کی لڑائی. اس وجہ سے گھر میں بہت سے مسائل پیش ہوتے ہیں، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں. آپ کی خدمت میں عرض ہے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس وجہ سے بہت مسائل ہیں گھروں میں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں بھی اچھا پہلو ڈھونڈو نا یار. بچوں کی لڑائی میں اچھا پہلو. اللہ عجیب. مطلب کہ بچے وہ جیسے بھائی وغیرہ ساتھ رہتے ہیں تو بچے لڑتے ہیں تو پھر مل کر بیٹھتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, اور ان کو سمجھاؤ تو ثواب بھی ملتا ہے, ان کو لے کر بیٹھو تو خوشی بھی ہوتی ہے. یہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو ایسا سناٹا ہو جاتا ہے, یار گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, یا کیوں گھر خالی ہو گیا ہے, جیسے قبرستان میں آ گئے ہوتے ہیں نا. تو اس میں مطلب دل چھوٹا نہ ہے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. اس میں اصل بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں. تو وہ خالی گھر میں نہیں, چلو میلے میں بھی پھر بیچارے لڑیں گے. تو ان میں یہ اللہ نہ کرے, چلے خدا نہ خواستہ اگر یہ عادت ہے تو ایب نارمل تو نہیں ہے. اگر جو بچہ لڑ رہا ہے سمجھدار تو ہے, سمجھ تو جائے گا, روکو گے تو رک تو جائے گا. جو ایب نارمل بچے ہوتے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس کو تو بولو یہ نہیں کرو تو اسے ڈبل کرتا ہے, پھر اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ. یہاں یہ کہہ رہے ہیں میسیج کے ذریعے, اسلام بہن کہہ رہی ہیں کہ ساس سے میری بحث ہوئی تھی, ان سے میں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہوا ہے اور کوئی رسپانس نہیں ہے, میں الگ رہتی ہوں, میں کیا کروں. آ جائے گا. آپ اپنا خوبصورت اور معافی والا اور حسن سلوک والا انداز جاری رکھیں. ماشاءاللہ. کئی ساسیں آپ کو ایسی ہسٹری میں ملیں گی, مطلب ایسی ساسوں کی آپ کو ہسٹری مل جائے گی کہ جو شروع میں یا کسی لمحے آ کر اپنی بہو کے ساتھ پوزیٹیو نہیں تھی, سخت تھیں, مگر ایک اسٹیج آتا ہے کہ ان کو بہو کی قدر ہو جاتی ہے. پھر وہ ساس ہوتی ہے کہ بس بہو کے بغیر کہہ سکتے مبالغہ کروں تو شاید پانی بھی نہ پیتی ہو, مگر یہ بہو کا حسن سلوک ہوگا جو ساس کو اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دے گا. بعض اوقات ساس جو ہے نا وہ بہت پوزیٹیو ہوتی ہے اور بہو جو ہے نا وہ نیگیٹو چل رہی ہوتی ہے. ساس اپنا حسن سلوک جاری رکھے, ایک دن آئے گا کہ بہو اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے گی. بڑی پیاری سب بات ہے آپ کے اچھے اخلاق کی, آپ کے حسن اخلاق کی, آپ کے صبر کی, آپ کے برداشت کی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ہے نا کہ درخت نے ان کو کہا کہ شبلی مجھے دیکھو, مجھے جب بھی کوئی پتھر مارتا ہے نا میں جواب میں اس کو پھل دیتا ہوں. اللہ, واہ, ہے نا, کیا بات. مجھے جب بھی کوئی پتھر مارتا ہے تو جواب میں پھل دیتا ہوں. یہ اچھا پتھر مارا کس ضرورت کو جاتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے, ایسا پتھر مارتے ہیں جواب میں وہ پھل ہی دے رہا ہوتا ہے. کیا بات. تو یوں مطلب کہ آپ رہے اور بالکل شفقت قریب سے قریب کرے. درخت بہت اونچا ہو نا تب بھی سایہ نہیں دیتا, تھوڑا نیچا ہو نا تو سایہ دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں جی. محمد شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مذہبی لوگوں کو ایک تنزیہ طور پہ کئی الفاظ بولتے ہیں, وہ مولوی طرح اور بھی تنزیہ الفاظ بولتے ہیں, اس سے بعض اوقات غصہ آتا ہے. اور دوسرا کچھ لوگ ناانصافی کرتے ہیں, جیسے آفس میں کام کے حوالے سے یا سپروائزر جو ہوتے ہیں یا ہم سے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ناانصافی کرتے ہیں. تو کبھی کبھی تو بندہ ہو جاتا ہے بار بار کی یہ ناانصافیاں. تو اس طرح صبر کیسے آئے اور غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سچویشن کے مطابق کیس کو ہینڈل کرنے کی عادت پیدا کریں. اور رہی بات یہ کہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے مولوی وغیرہ تک تو اس پر بھی دل بڑا رکھیں. تو مولوی کہہ رہے ہیں نا, کچھ اور تو نہیں کہہ رہا آپ کو. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا اور یاکار, تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ لوگ تو بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے, تو نے میرا نام یاد دلا دیا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. قرآن کریم کی یہ سبق کو یاد رکھیے گا. غصے پر قابو پانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے. اللہ اللہ. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اجازت دیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.
حق مجھ